بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اطہر زاہد کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہر جاندار کافر اور مسلم کی روح قبض کرنے کا کام لگایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ماتحت بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید میں ملک الموت، موت کے فرشتے کے نام سے پکارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں موت دیتا ہے، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آن پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضے میں لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا عذاب چکھو۔ وہ متقی جنہیں فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ دل کے اطمینان اور ایمان کی یقین کی وجہ سے خوشحال ہوتے ہیں، فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ نتیجہ ہے ان کاموں کا جو تم کرتے ہو۔ خواتین و حضرات، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور سرخ، سفید، کھاری، میٹھی، نرم، سخت، خشک اور تر مٹی لاؤ تاکہ اس سے وجود آدم تیار کیا جائے۔ جب جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے زمین پر گئے تو زمین نے پوچھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے۔ جب زمین نے دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے خدا کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی عظمت کا واسطہ سن کر مٹی نہ اٹھائی اور بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام مٹی کیوں نہیں لائے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زمین نے تیری عظمت کا واسطہ ڈال کر کہا کہ میرے سینے سے مٹی نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے بھیجا اور زمین نے ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا واسطہ دیا اور وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور زمین نے ان کے سامنے بھی یہی عرض کیا اور وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ معزز خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اے زمین، میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو؟ زمین روتی رہی مگر عزرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی اور زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے وجود کو تیار کیا اور اس میں روح پھونکی، اور محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور پھر سب نے سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کی اجازت ہو تو میں ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو بشارت سناؤں۔ اجازت ملنے پر انہوں نے یہ بشارت سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر فرمایا اے اسرائیل، مجھے دکھا تو کافر کی روحیں کس حال میں قبض کرتا ہے؟ جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر چہرہ دوسری طرف پھیر لیں، تو انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک تھا، ان کے منہ اور کان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گیا۔ جب تھوڑا وقت گزرا تو ملک الموت پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر کسی کافر کو کوئی مصیبت نہ بھی پہنچے تو تیری صورت دیکھ لینا ہی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے بتا کہ مومن کی روح کس حال میں قبض کرتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملک الموت ایک نوجوان کی شکل میں تھے جو سفید لباس میں خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو کا مالک ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر کوئی مومن اپنی موت کے وقت کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نہ دیکھے، بس تیری صورت دیکھ لے تو اس کے لیے یہی انعام کافی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم موت اور اس کا فیصلہ جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو۔ کوئی گھر والا ایسا نہیں مگر ہر روز ملک الموت ان کی تنبیہ کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ ان میں سے کسی کی عمر پوری ہو گئی ہے تو وہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ پھر جب رشتہ دار روتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو؟ خدا کی قسم میں نے تمہاری عمر سے کچھ کم نہیں کیا، نہ میں تمہارے رزق سے کچھ کم کیا، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تم پر بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں آ گئے، جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مار دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندے نے میری آنکھ پھوڑ دی، اگر وہ تیرے نزدیک محبوب نہ ہوتے تو میں بدلہ چکا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر پھیرے، جتنے بالوں کو اس کا ہاتھ پڑے گا اتنے سال اس کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ ملک الموت نے یہ ساری بات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عرض کی موت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر ابھی قرض کر لو۔ ملک الموت نے ان کو سونگھا اور ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ ٹھیک کر دی، اور اس واقعے کے بعد سے ملک الموت لوگوں کے پاس چھپ کر آتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میت کے پاس تھے۔ آپ ملک الموت سے فرما رہے تھے کہ ملک الموت میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کہ وہ مومن ہے۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور دل خوش ہو تو میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والا چیختا ہے تو میں کہتا ہوں کہ باخدا میں نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ ہی اس کو موت سے پہلے موت دی، اور میں نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے تو تم لوگوں میں بار بار آنا ہے، اسی لیے تم ڈرتے رہو، چاہے تم خیموں والے ہو یا کچے مکانوں والے، نیک ہو یا بد، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہو یا ناہموار زمین پر رہنے والے۔ ہر رات اور ہر دن میں ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت 5 نمازوں کے اوقات میں چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو وہ شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔